اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته۔ یہ باب و اثبات عذاب القبر کی دوسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 26 کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کی شان یہ تھی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس ٹھہرتے تو رو پڑتے، اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی داڑھی تر کر لیتے، یعنی وہ اشکبار ہوتے، اتنے آنسو گرتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، ان سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، اور اس سے آپ روتے ہیں، یعنی قبر کے پاس جب ٹھہرتے ہیں، قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ فقال، انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یقیناً قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے آسان ہے، آسان تر ہے، یعنی قبر کی منزل یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور یہ مشکل ہے۔ اگر بندہ اس منزل میں عذاب الہی سے نجات پا گیا، چھٹکارا پا گیا، تو جو منزل اس کے بعد آئے گی وہ اس سے آسان تر ہوگی، تو یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو وہاں بھی آسانی ہوگی اور چھٹکارا پا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر بندہ اس سے نجات نہیں پا سکا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو وہاں پھر نجات کیسے پا سکے گا؟ قال، حضرت عثمان غنی نے مزید فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ میں نے کبھی کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر ان میں سب سے بھیانک، سب سے خوفناک ہے۔ یعنی میں نے دنیا میں بڑے سے بڑے خوفناک جو مناظر دیکھے، ان میں سب سے خوفناک منظر قبر کا ہے۔ دنیا کی قید اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ بلا شبہ جہنم کا جو منظر ہے وہ قبر کے منظر سے بہت خوفناک اور بہت بھیانک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط، کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا، تو اس سے مراد وہ منظر ہے جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے، مگر یہ کہ قبر اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ، رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے،
وہ ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک چیز تو بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ قبر کا جو معاملہ ہے یہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ جیسے کل کے سبق میں یا اس سے پیشتر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قبر کے مسئلے کا قیاس اس دنیا کے مسائل پر نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، یا اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی کر دی جائے گی۔ تو جو اس پہ اعتراضات ہو رہے تھے اس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ اس دنیا پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے منازل میں سے ہے، وہ اس دنیا سے الگ ہے۔ تو یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، لہذا اس کا قیاس اس دنیا کے منازل پر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، اگر اس سے بندہ نجات پا گیا، یہاں صحیح وہ جواب دے لیا تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر یہی مشکلات میں پھنس گیا، نجات نہیں پا سکا، تو اس کے بعد اس کے لیے اور مشکلات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے مومن بھائی کو دفن کریں تو دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہیں، اور جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب نکیرین کے سوال و جواب کا وقت ہو رہا ہے تو تلقین کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کہا گیا کہ الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے آخر سورت تک تلاوت کریں۔ اسی لیے قبر پر اذان بھی دی جاتی ہے تاکہ شیطان وہاں سے دور ہو جائے اور اس بندے کو نکیرین کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ جب دفن سے فارغ ہو جائیں، تھوڑا وقت گزر جائے، تو ایک آدمی بلند آواز سے کہے اے فلاں عورت کے بیٹے، یعنی جسے آپ نے دفن کیا ہے اس کا نام لیں اور اس کی ماں کا نام لے کر کے پکاریں۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر اسی طرح سے اسے پکاریں۔ تو جب آپ پہلی بار پکاریں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو، لیکن جب دوسری بار آپ اسے پکاریں گے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ پھر آپ تیسری بار اسی طرح سے پکاریں، اب وہ بندہ کہے گا کہ اے بندے، اے پکارنے والے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ کو سنائی نہیں دے گی، لیکن یہ اندازہ ہوگا کہ حدیث میں جب وارد ہے تو ایسا ہوتا ہے، تو آپ اتنے وقفے کے بعد کہنا شروع کریں کہ تم دنیا میں جو کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمہ یاد کرو، اور بلند آواز سے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ بندہ یاد کر لے گا، اسے جواب میں آسانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے حق بات پر ثابت رکھے گا۔ آگے آپ حدیث پڑھیں گے جس میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت رہنے کی دعا مانگیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے جو بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہیں جنت کا مژدہ مل چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو روتے کیوں تھے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جنت کا مژدہ مل جانا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے
کہ عذاب قبر سے بھی نجات ہو، اس سے بھی چھٹکارا ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں تمام مومنین کے لیے مژدہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ و معمون ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جنت کی خوشخبری ملنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے۔ تو اسی خوف سے وہ روتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شان بندگی یہی ہے کہ انعام و اکرام کی خبر ملنے کے بعد بھی بندہ بندگی کرتا رہے، اور جو ایک بندے کی شان ہوتی ہے اپنے آقا سے خوف کی، ڈرنے کی، اسے برقرار رکھے۔ تو شان بندگی یہی تھی کہ وہ عذاب قبر سے ڈرتے رہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ اس لیے وہ ڈرتے رہتے تھے، آنکھیں ان کی اشکبار ہوتی تھی اور وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کا مژدہ مل چکا تھا، وہ قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، اور ہم اور آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی قہقہا لگانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم وہاں بھی اپنی دنیاوی گفتگو سے، قہقہا لگانے سے اور اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس ٹھہر جاتے۔ فقالا، تو ارشاد فرماتے، استغفروا لاخیکم، تم سب اپنے بھائی کے لیے مغفرت چاہو، استغفار کرو۔ ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے اللہ کی جانب سے ثبات قدمی کا سوال کرو، یا اللہ تعالیٰ سے ثابت رکھنے کا سوال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتا ہے، تو اسی ثابت رکھنے کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی حق بات پر ثابت رکھے، اور کہو اللہم ثبت ہو بالقول الثابت۔ فإنه الآن يسأل، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یعنی میت کے دفن سے فارغ ہوئے، اس کے بعد ٹھہر گئے اور دعائیں کرنا شروع کیا کہ یہ میت سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ زندہ افراد مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کریں تو اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج جو اہل سنت و جماعت یہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، جو قرآن خوانی کراتے ہیں، پھر اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچاتے ہیں، تو انہیں فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ان کا؟ تنحسہ وتلدغہ، وہ اژدہے اسے دانتوں سے نوچتے ہیں اور اسے ڈستے ہیں۔ یہ کب تک جاری رہے گا؟ حتی یقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے
اور قیامت تک یہ جاری رہتا ہے۔ وہ اژدہے کتنے زہریلے ہوتے ہیں، کتنے خوفناک ہوتے ہیں، اس کا بیان فرمایا، لو انا تنین منہا نفخا بالارض ما انبتت خاضرا، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین میں پھونک مار دے، ایک اژدہا زمین میں پھونک مار دے تو زمین سبزہ نہ اگائے، یعنی اس کے زہر کی وجہ سے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہ جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں دیہات میں جو لوگ مرغیاں پالے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جو ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جو دربہ ہوتا ہے، تو کوئی زہریلا سانپ آ جاتا ہے اور اندر داخل نہیں ہو پاتا ہے، تو جو ہوا جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے وہاں سے وہ پھونک مار دیتا ہے تو مرغیاں مر جاتی ہیں۔ تو اس معمولی زہریلے اژدہے کے پھونک مارنے سے وہ جاندار مرغیاں مر جایا کرتی ہیں۔ تو آپ غور فرمائے کہ وہ کتنا زہریلا اژدہا ہوگا کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہ جائے، وہ یا پوری زمین مردہ ہو جائے، بے جان ہو جائے، اس کے اندر سبزہ اگانے کی قوت ختم ہو جائے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے تو اس کے عذاب کے لیے تو وہی کافی ہے، تو 99 اژدہے مسلط کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بجائے 99 کے 70 کا ذکر ہے۔ آگے ہے رواہ الدارمی، یہ جو حدیث 99 والی ہے اسے دارمی نے روایت کیا ہے، وہ روت ترمذی نحوہ، اور امام ترمذی نے اسی کے مثل روایت کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا 70 بدلہ 99، یعنی ان کی روایت میں 99 کی جگہ 70 کا ذکر ہے۔ تو اب دونوں روایتوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ 70 کا کلمہ کلام عرب میں بیان کثرت کے لیے آتا ہے، اس سے عدد کی تعین مقصود نہیں ہوتی ہے، تو جو فرمایا 70 یعنی بہت زیادہ اژدہے ہوں گے، اور جو 99 فرمایا 99 وہ عدد بتانے کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا، لیکن اب وہ سوال تو اپنی جگہ باقی ہے کہ 99 اژدہے مسلط کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا سب سے محکم جواب تو یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا۔ وہ عذاب دینا چاہے تو ایک اژدہے سے اتنا عذاب دے دے جتنا دنیا بھر کے اژدہے یا سب اژدہے مل کر بھی نہیں دے سکتے، اور اگر چاہے تو سب اژدہے مل کر کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک اژدہا کر دے۔ تو 99 کیوں مسلط فرماتا ہے؟ اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ اور بعض نے اس کا جواب دیا ہے، ایک جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، بندے پر لازم تھا کہ اس کے تمام ناموں پر وہ ایمان رکھتا، کیونکہ یہ صفاتی نام ہے، تمام صفات پر ایمان رکھتا، تو تمام ناموں پر ایمان رکھتا۔ اب اس نے ایمان نہیں رکھا، ایمان نہیں لایا، شرک کیا، تو اللہ رب العزت نے ہر نام کے ساتھ شرک کرنے کے بدلے ایک اژدہا اس کی قبر میں مسلط کر دیا۔ تو 99 ناموں کا اس نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے 99 اژدہے اس کی قبر میں مسلط فرما دیے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجی۔ اسی ایک رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ دنیا میں تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے محبت، الفت، پیار، لگاؤ جو کچھ بھی کرتے اور رکھتے ہیں وہ سب اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ اور 99 رحمت کو اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے رکھا ہے جو مومنین کو عطا فرمائے۔
تو اب مومنین کے لیے 99 رحمتیں ہیں اور اس نے اس کے خلاف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر رحمت کے بدلے ایک اژدہا مسلط فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالی کافر کی قبر میں اس کے عذاب کے لیے 99 اژدہے مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ فصل مکمل ہوئی، اب اس کے بعد تیسری فصل شروع ہوتی ہے۔ الفصل الثالث عن جابر قال، باب اثبات عذاب القبر کی تیسری فصل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سعد بن معاذ حین توفی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد ابن معاذ کی طرف نکلے جس وقت ان کی وفات ہوئی، یعنی ان کے جنازے میں ہم شریک ہوئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبرہ وسعی علیہ، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اور انہیں ان کی قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر پر مٹی برابر کر دی گئی، وسعی علیہ، اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبحنا طویلا، طویلاً کا تعلق سبحہ جو پہلے ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اور جو سبحنا بعد میں ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق ایک ساتھ دونوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی زیادہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دونوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی دیر تک تسبیح پڑھی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ ثم کبر فکبرنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی۔ فقیلا یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، جب حضور اس عمل سے فارغ ہوئے تو دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول آپ نے کیوں تسبیح پڑھی پھر تکبیر کہی، یعنی اس کی حکمت کیا ہے، آپ نے کس حکمت کے پیش نظر یہ عمل کیا ہے؟ یعنی آپ پہلے سبحان اللہ تسبیح پڑھتے رہے، پھر اللہ اکبر تکبیر کہتے رہے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبره، اس عبد صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، حتی فرجہ اللہ عنہ، تو میں نے اور تم سب نے تسبیح پڑھی اور تکبیر پڑھی تو اللہ تعالی نے ان سے قبر کو کشادہ فرما دیا، یعنی جو قبر تنگ ہوئی تھی اللہ تعالی نے اس تسبیح و تکبیر کی برکت سے کشادہ فرما دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ تو بہت واضح طور پر سامنے آ گیا کہ زندہ کسی کے لیے تسبیح و تحلیل کریں، تکبیر کہیں تو اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے، اور جس طرح سے یہاں ان حضرات نے تسبیح و تحلیل کہی، تکبیر کہی تو اس کا فائدہ فوراً سامنے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ ان کی قبر کشادہ کر دی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ یہ اللہ کے بڑے نیک اور صالح بندے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں علی ھذا العبد الصالح، یعنی خود صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ان کی شان میں یہ بیان کیا گیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو عرش الہی جھوم اٹھا، جیسا کہ نیچے حدیث آ رہی ہے، عرش الہی جھوم اٹھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور شامل ہوئے،
ایسے نیک اور صالح بندے کی قبر تنگ کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کا دبانا ہر بندے کو ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بندے کو جہنم پر اترنا ہے، وہاں وارد ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے تو نیک اور صالح ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی قبر کا دبانا ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں انہیں قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں بہت دنوں کے بعد اپنے عزیز بچے کو پا جائے اور مسرت و شادمانی سے سختی سے اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ تو اس طرح سے قبر اس بندے صالح کو دباتی ہے، اور اگر بندہ فاسق اور کافر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح دباتی ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قبر نے دبایا۔ لیکن اس پر ایک سوال یہ ہے کہ جب ماں محبت سے اپنے بچے کو دباتی ہے تو اسے الگ نہیں کیا جاتا، تو یہاں قبر نے انہیں محبت سے اگر دبایا تو الگ کرنے کے لیے قبر کی کشادگی کے لیے پھر یہ تسبیح و تکبیر فرمائی جا رہی ہے، تو اس سے تو کچھ اور ہی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں جو قبر نے دبایا ان سے کوئی ایسی تقصیر یا کوتاہی ہوئی ہو جو ان کی شان کے خلاف رہی ہو، کیونکہ آپ نے یہ ضابطہ سن لیا ہے کہ ابرار کی جو اچھائیاں ہیں وہ مقربین کے لیے سیئات ہوتی ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجے کا فرق ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی تقصیر اور کوئی کوتاہی ہوئی ہو جو ان کی شان سے بہت بعید رہی ہو، اس کی وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذي تحرك له العرش، یعنی یہی ہے وہ جن کے لیے عرش جھوم اٹھا، یعنی سعد ابن معاذ ہی ہیں جن کے انتقال پر عرش جھوم اٹھا۔ اس کے جھومنے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اس لیے کہ جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ عرش الہی کے نیچے ہوتا ہے، تو انہیں ملنے کی وجہ سے وہ جھوم اٹھا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اس لیے کہ مرنے والے کی روح یہ آسمان کے دروازوں سے اوپر لے جائی جاتی ہے، تو سارے دروازے کھول دیے گئے، وہ ہر دروازے کا نگراں ان کی روح کا انتظار کرنے لگا، ان کے استقبال میں وہ منتظر رہا۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ لقد ضم غمۃ ثم فرج عنہ، تو ان کی قبر خوب ملا دی گئی، پھر ان کی قبر کشادہ کر دی گئی، یعنی یہ اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے، ان کی قبر بھی ملا دی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی تسبیح و تکبیر کی برکت سے کشادہ کر دی گئی۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت، اور اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا وذکر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو قبر کے اس فتنے کا تذکرہ فرمایا جس میں انسان کو مبتلا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ فلما ذکر ذالک، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا ذکر کیا، غج المسلمون غجۃ، تو مسلمان تیز تیز چیخنے لگے، رونے لگے۔ رواہ البخاری،
اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، رواہ البخاری ہاکذا، امام بخاری نے اسے اس طرح سے روایت کیا جو آپ نے پڑھ لیا۔ وہ زاد النسائی، اور امام نسائی نے اپنی روایت میں اتنا زائد نقل کیا ہے، حالت بینی و بین ان افہما کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمانوں کا چیخنا یہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی اتنی چیخ و پکار ہونے لگی کہ اب میں اللہ کے رسول کا کلام سمجھ نہیں پا رہا تھا، گویا میرے کانوں تک اس شور کی وجہ سے، چیخ و پکار کی وجہ سے آواز صاف نہیں آ پا رہی تھی۔ فلما سکنت، تو جب مسلمانوں کا یہ شور تھما، ان کا چیخنا چلانا پرسکون ہوا، ختم ہوا، فلما سکنت وجتہم، تو جب ان کا چیخنا پرسکون ہوا، قلت لرجل قریب منی، تو میں نے اپنے سے قریب بیٹھے ہوئے ایک مرد سے پوچھا، اے بارک اللہ فیکا، اے فلاں اللہ تجھے برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال، اس شخص نے کہا، قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں کے اندر فتنے میں ڈالا جائے گا، ایسے فتنے میں ڈالا جائے گا جو فتنہ دجال کے فتنے سے قریب ہوگا، یعنی جس طرح سے دجال کا فتنہ بہت سخت اور بہت بھیانک ہے، اسی طرح سے قبر میں جو فتنہ ہوگا وہ بہت سخت اور بہت بھیانک ہوگا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها، جب مرنے والے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آفتاب کی صورت بنا دی جاتی ہے اس کے غروب کے وقت، یعنی آفتاب اپنے غروب ہونے کے وقت جس طرح سے ہوتا ہے تو آفتاب کی وہی صورت کر دی جاتی ہے جو مرنے والے کو دکھائی دیتی ہے۔ فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، تو وہ بندہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے، گویا وہ سو رہا تھا، اٹھتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وَيَقُول، اور کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، یعنی اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، اتفاق سے مجھے نیند لگ گئی تھی اور اس وقت نیند کھلی ہے جبکہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے، اور جو لوگ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی فرشتے جو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں، یعنی مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ دنیا میں نماز کی بڑی پابندی کرتا تھا، اس پر مداومت برتتا تھا، اس لیے جب وہاں بھی نیند کھلے گی تو اسے آفتاب دیکھ کر کے نماز کا خیال آئے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان المیت یسیر الی القبر، مرنے والا قبر کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، فیجلس الرجل فی قبرہ غیر فزع ولا مشغوب، یا یجلس مجہول بھی پایا جاتا ہے، تو فیجلس الرجل، تو وہ مرد اپنی قبر میں بیٹھتا ہے، یا فیجلس الرجل فی قبرہ، اس مرد کو اس کی قبر میں بیٹھایا جاتا ہے، غیر فزع ولا مشغوب، اس حال میں کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ مرعوب نہیں ہوتا ہے، یعنی اس پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کا خوف اور رعب اس پر طاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ
کامل مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی دہشت نہیں ہوتی ہے، کوئی روک تاری نہیں ہوتا ہے. ثم یقال، پھر اس سے کہا جاتا ہے فیما کنتا، تم دنیا میں کس حال میں تھے؟ فیقول، تو بندہ مومن کہتا ہے کنتو فی الاسلام، میں اسلام میں تھا. فیقال ما ھذا الرجل، تو اس سے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یعنی اس شخص کی حقیقت کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے؟ فیقول، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جاءنا بالبینات من عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے پاس نشانیاں لے کر کے آئے. فصدقنا، تو ہم نے ان کی تصدیق کی. فیقال له هل رأیت اللہ، تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ فیقول، تو بندہ کہے گا ما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے یا کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. فیفرج له فرجۃ یا فرجۃ، یعنی اگر پڑھتے ہیں فرجۃ تو یہ یفرجو کا نائب فاعل ہوگا، اور اگر پڑھتے ہیں فرجۃ تو یہ آنی اس سے پہلے مقدر ہوگا. فیفرج له فرجۃ قبل النار، تو اس کے لیے جہنم کی جانب کشادگی کر دی جاتی ہے. اسے یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی یا ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے. فینظر الیہ، تو وہ مومن اس کی جانب دیکھتا ہے. الیہ میں ضمیر کا مرجع وہ نار ہے. اب نار تو مؤنث ہے، الیہ ضمیر مذکر لائی گئی تو یہ عذاب کی تعویل میں، یعنی فینظر الیہ، تو وہ عذاب جہنم کی طرف دیکھتا ہے کہ کس قسم کا وہاں عذاب ہے. یہ حتم بعضها بعضا، کہ آگ کا بعض حصہ بعض کو توڑ رہا ہے، اسے کھا رہا ہے. فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھو اس کی جانب جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. یعنی اگر تم اللہ پر ایمان نہ لاتے اور اس طرح سے تم صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی تھا، لیکن تم اللہ پر ایمان لائے، اس کے محبوب کا کلمہ پڑھا تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. ثم یفرج له فرجۃ قبل الجنہ، پھر اس کے لیے جنت کی جانب ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی. فینظر الی زہرتها وما فیها، تو وہ مومن جنت کی رونق اور اس کے اندر کی نعمتیں دیکھے گا. فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تو یہی رہے گا. علی الیقین کنتا، تو دنیا میں یقین پر تھا. وعلیہ متا، اور یقین ہی پر تجھے موت آئی. وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا تجھے. یعنی تو دنیا میں مومن تھا، ایمان کی حالت میں مرا، اور اسی حال میں تجھے اٹھایا جائے گا. وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءَ یا السَّوْءَ، اور برے مرد کو یعنی منافق اور کافر کو اٹھایا جائے گا، یعنی بیٹھایا جائے گا یا بیٹھے گا، کوئی دونوں احتمال جو پہلے مومن کے بارے میں گزرا. تو برا مرد اپنی قبر میں بیٹھے گا گھبرایا ہوا، خوف زدہ، فزعا، خوف طاری ہوگا، مشغوباً، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے مرعوب ہوگا، ان کا روب طاری ہو جائے گا، اس پر طاری ہوگا. فَيُقَالُ لَهُ فِيمَا كُنْتَ، اس سے کہا جائے گا تم کس حال میں تھے، دنیا میں کس حال میں تھے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا میں نہیں جانتا. فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ، اس سے کہا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس شخص کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے. فیقول، وہ کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلته، میں نے لوگوں کو سنا وہ ایک بات کہہ رہے تھے تو میں نے بھی وہی بات کہہ دی. مثلا
میں نے لوگوں کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے ہیں، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ میرے بڑے بھائی کی طرح سے ہیں۔ فَيُفَرَّجُ لَهُ، یا اس کے علاوہ کچھ جگہ ہو سکتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، تو میں نے بھی انہیں جادوگر کہہ دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے انہیں جنون ہے، یہ مجنون ہے، میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ جنون ہے، یہ مجنون ہے۔ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرُجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، تو اس برے مرد کے لیے جنت کی جانب کھڑکی کھول دی جائے گی۔ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، تو وہ جنت کی رونق اور اس کے اندر کی نعمتیں دیکھے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا انظر إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، اس کی جانب دیکھو جس سے اللہ نے تجھے پھیر دیا ہے، یا جس نعمت کو، جن چیزوں کو تجھ سے پھیر دیا ہے۔ ثم يفرج له فرجة إلى النار، پھر اس کے لیے جہنم کی جانب ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ فينظر إليها، تو وہ شخص جہنم کی طرف دیکھے گا۔ يحطم بعضها بعضا، کہ اس کا بعض کو توڑ رہا ہے۔ فيقال له هذا مقعدك، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ على الشك كنت، شک پر تو دنیا میں تھا، وعلیہ متا، اور اسی پر تیری تجھے موت آئی، تیرا انتقال ہوا، وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو جو اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ہر بندے کو جنت کا ٹھکانہ بھی جنت بھی دکھائی جائے گی اور جہنم بھی دکھائی جائے گی، اور ترتیب یہ ہوگی، جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا تو جہنم کا نظارہ پہلے کرا دیا جائے گا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسے جنت کا نظارہ کرا دیا جائے گا، تاکہ جنت میں جانے والوں کو اس کی قدر سمجھ میں آئے اور جہنم میں جانے والوں کو حسرت و افسوس اور زیادہ ہو۔ بس یہ باب و اثبات عذاب القبر ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ دوسرا باب شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔